بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل مبعود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على حبيب الله وحبيبنا نبي الله ونبينا أشرف الخلائق أجمعين خاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المنيبين الهادين المهديين لا سيما بقية الله في الأرضين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم وقاله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان درود اللهم صل على محمد وآل محمد آرزوئے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تمنائیں زینب کبریٰ یعنی آپ عزاداران سید الشہداء حلق امر من لا يعرف قدره من لم يعرف قدره اپنے نفسوں کو ہلاکت سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی قدر کا اندازہ لگائیں، اپنی ویلیو کا اندازہ لگائیں، اپنی صلاحیت کا اندازہ لگائیں، دریافت کریں، ڈسکور کریں، کشف کریں، تلاش کریں، کھوجیں، ڈھونڈیں، تلاشیں۔ جس قدر اپنی ذات کی معرفت بڑھتی رہے گی اپنے معبود کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے۔ من عرف نفسه فقد عرف ربه۔ خیر مقدم ضیوفنا عظم اللہ حجورکم انشاءاللہ معجورین، جملہ عزاداران سید الشہداء کی صحت و سلامتی کے لیے درود پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه۔ کل کی پرواز میں تھوڑا سا گلا ساتھ چھوڑ گیا، اور یہی ہوتا ہے، اصل پرواز شروع ہی وہاں سے ہوتی ہے جہاں یہ جسم ساتھ چھوڑ گئے۔ سبحان اللہ۔
اپنی وسعتوں کا اندازہ ہی جب ہوتا ہے جب اس قفس عنصری سے باہر آ کے کام کیا جائے. مجھے نہیں پتا انگلش میں کوئی ایلیمنٹل کیج نامی ٹرم ہے یا نہیں ہے. نہیں ہے تو آج بن گئی. یہ جو ایلیمنٹس کا کیج ہے, یہ جو فریم ہے عناصر کا, ان سے جب باہر نکلیں تو پتا چل رہا ہے. آج نواں سلسلہ گفتگو ہے اور الحمدللہ آپ نے جس طرح معرفت کے زینے طے کیے ہیں, میں نے پہلے دن کہا تھا کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ اس فرش عزا پر جو ذہانتیں موجود ہوتی ہیں, جو فطانتیں موجود ہوتی ہیں, وہ دنیا کے کسی مکتب میں نہیں ہوتی. کیونکہ بہرحال وقت اور مقام دونوں چیزیں ساتھ مل کے علم میں اضافہ کرتی ہیں. اگر عزا خانے کی فکروں میں, جیسے ابھی شجاعت بھائی پڑھ رہے تھے, عزا خانے میں آنے سے تربیت فکر ہوتی ہے, اور اگر وہاں گفتگو فکری شروع ہو جائے تو پھر کہاں جائے گا یہ پرواز کرتا ہوا نفس انسان. دیکھیں, ایک فرق محسوس ہو رہا ہے مجھے, آپ کو بھی ہو رہا ہوگا, جو ان علمی مقدمات, فلسفی مقدمات انتہائی مشکل تھے. پہلے تو یہ میرے لیے مشکل تھے, بیان کرنا مشکل تھے, سمجھنا مشکل تھے, لیکن ان علمی مقدمات کو سمجھنے کے بعد جو فضائل کا نقطہ سمجھ آتا ہے, اس کی بات ہی اور ہوتی. یعنی ایک مرتبہ کہہ دیا جائے من عرف نفسہ فقط عرف ربہ, ایک بار جس نے اپنے نفس کو پہچانا, اپنے رب کو پہچانا, عام سطح پہ کہہ کے گزر جائے تو اور بات. لیکن جب علمی مقدمہ اس کے اندر شامل ہوتا جائے گا کہ میرا نفس ایک ایبسٹریکٹ ریئلٹی ہے, انفینیٹی, جب یہ پتا چل جائے گا تو پھر اس علمی مقدمے کے بعد مجھے پتا چلے گا جب میرا نفس اتنا وسیع ہے تو نفس محمد کتنا وسیع ہوگا. علمی مقدمہ باب العلم کی معرفت بھی بڑھاتا ہے, شہر العلم کی معرفت بھی بڑھاتا ہے. مطلب ویسے سمیٹ رہا ہوں, تفصیل یقین کیجئے کسی بات کی نہیں بتا سکتا. آپ کی ذہانتوں کے تحت بھروسہ کرتے ہوئے اشارے دے دیے کہ اب آپ پوچھتے رہیں, تلاش کرتے رہیں, اور جب تک دل میں سوال اٹھتا رہے اس کا مطلب وسعت کی گنجائش ہے. آپ نے دیکھا بچے سوال بہت کرتے ہیں, آپ پریشان ہو جاتے ہیں, یار اتنے سوال کرتا ہے اس کی, کیونکہ اس کا نفس ہر چیز کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے. یہ کیا ہے بابا, یہ کیا ہے بابا, یہ کیا ہے بابا, یہ کیا ہے, اور آپ بتا دیں what is this کا جواب دے دیں تو کہتا ہے why is this. یعنی وہ what اور why والے سوالات اس میں موجود ہیں. شدت طلب پائی جاتی ہے اس وقت اس کے نفس میں. اگر آپ اس کو بڑھاتے چلے جائیں تو پھر اس کا نفس اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے. یہ انسانوں میں سے تو تھا آئنسٹائن, انسانوں میں سے تو تھا ملا صدرہ, انسانوں میں سے تو تھا ابو علی سینا, انسانوں میں سے تو تھا اسٹیفن ہاکنگ. ہم علم کی قدر کرتے ہیں, باب العلم پہ بیٹھنے والے عالم کی قدر کرتے ہیں, اسپیشلائز کی قدر کرتے ہیں. کم سے کم ہمارے مولا نے ہمیں اتنا بتایا ہے کہ معرفت کا پہلا زینہ ادب سے شروع ہوتا ہے. پہلا زینہ معرفت,
پہلی سیڑھی، فرسٹ اسٹیپ معرفت کا، آگاہی کا، ادب سے، رسپیکٹ سے شروع ہوتا ہے۔ تو کیونکہ اس کی روح میں طلب پائی جاتی، دیکھیں نفس مادی نہیں ہے، ایبسٹریکٹ ریئلٹی ہے، غیر مادی ہے، بات پتہ چل چکی۔ جسم مادی ہے، جسم کی بھی کچھ غذائیں ہیں، روح کی بھی کچھ غذائیں ہیں، نفس کی بھی کچھ غذائیں ہیں۔ کیونکہ یہ بدن مٹی سے بنا ہے، اس لیے اس کی زیادہ تر غذائیں، زیادہ تر خوراک مٹی سے نکلتی ہے۔ کیونکہ یہ نفس میٹا فزیکل ہے، اس لیے اس کی غذا جو ہے وہ سب کی سب نان فزیکل ہے۔ علم آنے کے بعد میرا ویٹ نہیں بڑھتا، ماس نہیں بڑھتا، میری حجم نہیں بڑھتا، لیکن کچھ ہے جو بڑھ جاتا، کچھ ہے جو بڑھ جاتا ہے۔ یہ تیسری مجلس دوبارہ ریفرنس دے رہا ہوں۔ ہر وہ کام جو کہ ٹائم اسپیس فریم میں ہوگا وہ کبھی نہ کبھی ختم ہو جائے گا، لیکن اس کا ایک اثر رہ جائے گا، اثر کہاں رہے گا؟ نفس پہ، نفس پہ۔ اور پھر وہ اثر گہرا ہوتے ہوتے صلاحیت، اسکل میں بدل جائے گا، اسپیشلٹی میں بدل جائے گا۔ یہاں میں نے ڈرائیونگ کی مثال دی تھی، شروع میں ایسے چلا رہا ہے اور پھر نفس پہ اتنی مہارت آ گئی کہ اب اس طرح چلا رہا ہے۔ پہلی مرتبہ جب کوئی چیز سیکھی جاتی ہے بڑی مشکل ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد آسان ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک دلیل نفس کے نان فزیکل ہونے پر، غیر مادی ہونے۔ دوسری دلیل آپ کا بدن مادی ہے، اس کی بھی خوراک ہے، نفس کی بھی خوراک ہے۔ آپ کو سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ فرض کر لیں حلوہ پسند ہے، ملا تو ایسے ہی بدنام ہے ماشاءاللہ۔ کتنا حلوہ کھا سکتے ہیں آپ؟ توجہ چاہتا ہوں میں، سنجیدہ گفتگو میں، کتنا حلوہ کھا سکتے ہیں؟ آپ کو پھل پسند ہے، آم پسند ہے، کتنے آم کا؟ ایک مقام پہ پہنچ کے آپ کا بدن کہے گا بس اب اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن نفس کی غذا میں نے بتایا تھا علم ہے۔ کوئی مقام ایسا نہیں ہے جہاں پہنچ کے انسان کہہ دے کہ بس، بلکہ جتنا علم بڑھتا چلا جائے گا طلب علم کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے کہ جب علم کمال پہ پہنچ جائے وہاں بھی حیرانی ہے اور کچھ نہیں۔ ایک حیرانی ہے نادانی کی، ایک حیرانی ہے عالم کی، دانائی کی۔ نادانی کی حیرانی ہے وہ کیسا رب ہے، اور دانائی کی حیرانی ہے وہ کیسا رب ہے۔ اللہ اللہ۔ ایک نادان جو سجدہ نہیں کر رہا خدا کو وہ بھی کہہ رہا ہے کیف ربی، اور جو سید الساجدین ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کیف ربی۔ کہاں اس کا سوال ہے رب، کہاں اس کا سوال ہے رب، کس قدر فاصلہ ہے۔ تو جو معراج علم ہے حیرانی وہاں بھی ہے، یاد رکھیے گا۔ وہاں پہنچ کے حیرانی پھر اس بات کی ہے کہ میں آج تک خود کو عالم سمجھ رہا تھا۔ تو علم کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے علم جہاں پر نفس تھا، علم کا مقام جہاں پہ نفس میں علم سیو ہو رہا تھا، جہاں پاورز آ رہی تھی، جہاں اسکلز آ رہے تھے، جہاں کی اسپیشلٹی سیو ہو رہی تھی، تو وہاں آنے کے بعد شکریہ، درود پڑھیں فتح محمد اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد وعجل۔ وہاں علم آنے کے بعد پھر طلب محسوس ہو رہی تھی اور کوئی حد معین نہیں ہو رہی تھی، حتیٰ کہ وہ جس کو خدا نے مدینۃ العلم بنایا اس کو بھی کہا ربی زدنی علما، قل اے محمد کہو، اے محمد کہو رب زدنی علما۔ یہ دعا تو سب بچوں کو یاد ہونی چاہیے، قل رب زدنی علما۔ خدا کہہ رہا ہے یہ میرا
خاتم النبیین ہے، یہ خاتم المرسلین ہے، تو یقیناً اس سے اچھا ہو نہیں سکتا، اس سے کوئی عالم ہو نہیں سکتا۔ اور جو یعنی اس کائنات کا سب سے بڑا عالم ہے، وہ بھی ایک دعا کر رہا ہے، ربی زدنی علما۔ اب وہ محمد ہمارے جیسا تو ہے نہیں کہ خدا نے کہا ہو کہو اور ہم نہ کہیں۔ لطف لیجئے اب اس کا، تفصیل بتا چکا ہوں۔ اب محمد ہم جیسا تو ہے نہیں کہ خدا کہے کہو اور محمد نہ کہے، تو یقیناً محمد نے کہا بھی ہوگا، اور جب محمد نے کہا ہوگا تو حکم اس کا ہے تو اس نے دیا بھی ہوگا۔ اب یا تو محمد بتائے یا خدا بتائے کہ اس نے کتنا علم طلب کیا، اس نے کتنا علم عطا کیا۔ لیکن میں ایک چیز بتا سکتا ہوں آپ کو، ایک چیز بتا سکتا ہوں آپ کو، وہ جو سیونگ ڈرائیو ہے علم کی، وہ نفس ہے۔ جتنا علم محمد نے مانگا اتنا علم خدا نے دیا، جتنا علم محمد کو دیا وہ نفس رسول میں محفوظ ہو گیا، وہ نفس رسول میں محفوظ ہو گیا۔ اب اگر پیغمبر ایک مرتبہ مباہدے کے میدان میں تعارف کرا دے کہ انفسنا سے مراد یہ علی ابن ابی طالب ہے، تو کائنات کو سمجھ لینا چاہیے۔ جتنی فضیلت علی کی ہیں ان کی بازگشت، ان کی رجعت پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ یہ تو نہیں پتا کتنا مانگا محمد نے اور کتنا دیا اس نے، لیکن یہ یقین ہے جتنا دیا وہ نفس میں محفوظ ہوتا رہا، وہ نفس میں محفوظ ہوتا رہا۔ دیکھیں اپنے بچوں کو دو چیزیں سکھا دیں، اس نفس کی تربیت کے لیے کل کی بات دہرا رہا ہوں، دو چیزیں ہیں۔ اس نفس کی پرواز کے لیے، طائر ملکوتی کی پرواز کے لیے، اللہ اکبر، اس طائر ملکوتی کی پرواز کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک علم ہے، ایک عمل۔ یہ طائر ملکوتی، طائر یعنی پرندہ، اور ملکوت کا کل میں نے آپ کو بتایا تھا یہ جو عالم ہے، یہ عالم ناسوت ہے، اور اس سے اوپر جو عالم ہے وہ عالم ملکوت ہے، اور حقیقت میں آخری جو عالم ہے وہ عالم لاہوت ہے۔ ناسوت ہے، ملکوت ہے، جبروت ہے اور پھر لاہوت ہے، اور یہ انسان وہاں تک جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، یہ انسان وہاں تک جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اگر عبد بن جائے، اگر بندہ بن جائے۔ اور بندگی اتنی بڑی شان ہے کہ پھر امید کر رہا ہوں اپنا ہی جملہ کہ نبوت اور رسالت زمین پہ رہ جائے گی، بندے کو معراج عطا ہو جائے گی۔ سبحان اللہ اسرا بعبدہ، اپنے بندے کو ہم معراج پہ لے گئے اور راتوں رات لے گئے، راتوں رات لے گئے۔ ایک علم ہے اور ایک عمل ہے، یہ دونوں چیزیں ساتھ رہنی چاہیے۔ علم جب عمل ہوتا رہے گا نفس کا حصہ بنتا رہے گا۔ سوالوں کے جواب دے رہا ہوں، علم کو نفس کا حصہ کیسے بنائیں، ذات کا حصہ کیسے بنائیں؟ عمل کرتے رہیں، ذات کا حصہ بنتا رہے گا، نفس کا حصہ بنتا، مہارت آ جائے گی۔ دو طرح کے علم ہیں، ایک اور علمی مقدمہ سن لیجئے، بس 2 دن ہیں ان زحمتوں کے، پھر تو میں حسب طلب ہی دوں گا۔ درود پڑھیں، بتاؤں کیا کہہ رہا تھا میں؟ 2 چیزیں ہیں، 2 قسمیں ہیں علم کی مختلف۔ ایک تقسیم علم کی یہ ہے، ساتھ دیجئے گا جنہیں پتا ہے، ایک علم حصولی ہے اور ایک علم
حضوری ہے. علم حصولی وہ ہے جو حاصل کیا جائے، حضوری وہ ہے جو حاضر ہو. مثال دیتا ہوں، آسان مثال بنوا ہمیشہ کی طرح. بچے کو نہیں پتا تھا اس کے ہاتھ میں کتنی فنگرز ہیں، کتنی انگلیاں ہیں، اس نے کاؤنٹ کیا 1 2 3 4 5. اب وہ بچہ بڑا ہو رہا ہے، آپ اس سے پوچھیں کتنی انگلیاں تمہارے ہاتھ میں، کتنی فنگر ہیں تمہارے ہاتھ میں، وہ کہے گا 5 بغیر دیکھے. پہلے اس نے یہ علم حاصل کیا، اور جب بار بار دیکھتا رہا تو گویا یہ علم حضوری بن گیا. پہلا علم حضوری صرف اپنی ذات کے لیے تھا، جو ڈیکارٹ کا تھا ڈاکٹر صاحب، جو ڈیکارٹ نے کہا کہ میں ہوں، پہلا علم حضوری ہے. اور خدا نے کم سے کم ہر انسان کو جسے عقل سلیم کے ساتھ بھیجا ہے اتنا علم ضرور دے کے بھیجا ہے کہ تم ہو، اور بس یہ علم کافی ہے کہ تم ہو. اب تم خود اپنے اوپر غور کرتے رہو، معرفت کے درجے طے کرتے رہو. ہر علم حصولی، ہر حاصل کیا ہوا علم ایک وقت ایسا آتا ہے پریکٹس کرتے کرتے علم حضوری بن جاتا ہے، علم حضوری بن جاتا ہے. علم حصولی علم حضوری بن جاتا ہے. حضور جب علم حضوری بن جاتا ہے تو وہ دل میں آ جاتا ہے، تو پھر وہ دل میں آ جاتا ہے. پھر وہ آنکھوں سے نہیں دیکھتا بلکہ وہ دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے. پھر وہ دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے. آپ کے پاس فلاں کیا ہے آپ نے بتا دیا، فلاں کیا ہے آپ نے بتا دیا، انگلیاں کتنی ہیں آپ نے بتا دیا، لباس کا رنگ کیا ہے آپ نے بتا دیا، گھر کا نمبر کیا ہے آپ نے بتا دیا، آپ کا نام کیا ہے، نام نہیں پتا تھا آپ کو، اب آپ بتا رہے علم حضوری دل میں آ گیا. دوست کا نام دل میں آ گیا، محبوب کا نام دل میں آ گیا. اس لیے علی نے کہا تھا میں نے جس خدا کو دیکھا نہ ہو میں اس کی عبادت ہی نہیں کرتا، میں اسے سجدہ ہی نہیں کرتا. وہ بصارت سے نہیں دیکھا جا رہا، وہ بصیرت سے دیکھا جا رہا. ضرور پڑھیں بتا محمد صلی اللہ علم حصولی اور علم حضوری. حضوری علم ان چیزوں کا ہوتا ہے جو جو چیزیں آپ کے پاس حاضر ہوں. تھوڑا سا ساتھ چلیں، جو جو چیزیں آپ کے پاس حاضر ہوں ان کا علم حضوری کہلاتا ہے. اب اگر خدا کلام مجید میں حدیثیں مٹا سکتے ہیں، تاریخیں بدل سکتے ہیں، قرآن سے آیت تو نہیں نکال سکتے نا. اگر قرآن کہہ دے کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہر چیز جمع کر کے احصینا، تمہارے لیے کہا کہ اگر تم خدا کی نعمتوں کو گننا چاہو شمار نہیں کر سکتے، اور اپنے لیے کہا ہم نے سب جمع کر کے فی امام مبین، امام مبین میں رکھ دی. امام مبین میں کیسے؟ آپ کا علم آپ میں ہے، آپ کا علم آپ میں ہے. گواہی تمہارے ساتھ چھوڑ دی، حجت تمہارے ساتھ دے دی، دلیل تمہارے ساتھ دے دی. تمہاری معلومات جب تمہارے ساتھ ہو سکتی ہے، تمہارا علم تم میں ہو سکتا ہے، تو خدا جس معصوم کو علم عطا کرے تو وہ بھی اس میں ہوگا. لفظ کے ساتھ فی امام مبین. اب اگر ہر چیز کا علم ہو اور ممبر پہ بیٹھ کے علی کہہ دے سلونی سلونی قبل تفتدونی، تو تعجب کا مقام نہیں ہے. اور پھر بھی جنہیں تعجب ہو رہا تھا ان سے کہا اور میں علی زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. یعنی ہم نے تو معراج پیغمبر سنی تھی، غور کی عقیدتی مسئلہ حل کر رہا ہوں، ایک عقدہ کھول رہا ہوں. ہم نے تو پیغمبر معراج پیغمبر کی سنی تھی. کہاں؟ لیکن وہ بحث سنی آپ نے. کچھ لوگ کہتے ہیں معراج روحانی تھی،
کچھ لوگ کہتے ہیں معراج جسمانی تھی. النفس، دوبارہ لے کے جا رہا ہوں دوسری مجلس کے ساتھ. النفس حادث جسمیہ، جسم کے اندر حادث ہوتا ہے اور روح کے ساتھ باقی رہتا ہے. روحانیت البقاء و جسمانیت الحدوث. جسم کے اندر نفس آیا تھا، روح کے ساتھ باقی رہے گا. اگر یہ کہہ دیا جائے پیغمبر روح کے ساتھ خالی معراج پہ گئے تھے تو نفس نہیں تھا. اور اگر کہہ دیا جائے معراج جسمانی تھی تو اس کا مطلب نفس رسول معراج پہ بھی ساتھ تھا. یعنی گویا جو اقرار کر رہے ہیں وہ بھی بلا وجہ نہیں، اور وہ جو انکار کر رہے ہیں وہ بھی بلا وجہ نہیں ہے. بلند ترین صلوات. صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل. اور کر رہے ہیں تو یہ جو نفس کی تربیت کے لیے دو چیزیں رہ گئیں، علم اور عمل. علم کہاں سے آ رہا ہے؟ حواس خمسہ سے، 5 سینسز سے. دیکھیں حصول علم کے منابع 5 ہیں. یہ 5 ہی ہیں جتنا علم آپ کو سکھا سکیں، اور جتنا علم آپ سیکھ سکیں ان 5 سے ہی سیکھ رہے ہیں. 6 سینس بھی اس کی چلتی ہے جس کے باقی 5 صحیح چل رہے ہوں. درود پڑھیں مردا محمد والے. انشاءاللہ پھر کبھی ان قوتوں پہ بحث کریں گے. یہ قوہ واہمہ کیا ہے، قوہ خیالیہ کیا ہے. یہ جو حواس ہے وہ 5 ہیں. سورس آف نالج 5 ہی ہیں، طبیعیات میں بھی اور مافوق طبیعیات میں. طبیعت میں بھی اور مافوق طبیعت میں بھی. اچھا یہ جو 5 ہیں کیسے آپ کو علم آتا ہے؟ ایک اور علمی مقدمہ سن لیں، پھر فضیلت سناؤں گا تاکہ علم کے ساتھ فضیلت آئے. بڑا تعجب ہوتا ہے کچھ لوگ کوئی فضیلت کا نقطہ سے کہاں یہ تو فضیلت ہے، یعنی اس کا جیسے علمی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. جس فضیلت پہ آپ کو گمان گزرتا ہو کہ اس کا کوئی علمی استدلال نہیں ہے، میرے پاس لے آئیے. دعویٰ کر رہا ہوں آج میں آپ سے، 8 محرم کی شب، جس فضیلت کو آپ غیر علمی فضیلت سمجھتے ہیں، یا تو فضیلت وہ امام کی ہوگی نہیں، اور اگر ہوگی تو علمی ہوگی. ہم وہاں تک نہیں پہنچے اس کا یہ مطلب تھوڑی وہ ہے ہی نہیں. ہمیں نہیں پتا اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے وجود ہی نہیں رکھتا. ہمیں تو نہ جانے کیا کیا نہیں پتا. یہ تو جب نیا علم آتا ہے پتا چلتا ہے واہ یہ بھی کوئی علم ہے، یہ بھی کوئی معلومات ہے. اب کل جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، یقین کیجئے ممبر پہ کہہ رہا ہوں، علم و عمل جو علوم اشتقاق کی بات کی تھی، حروف کی بات کی تھی، میں نے 3 ہی لفظ ہیں، عین لام میم، اور جوہر ایک ہی ہے جو علم کا وہی عمل کا ہے. اس سے جو تیسرا جوہر میں نے علم کا بتایا، پہلی مرتبہ میں نے پڑھا یا سنا یا بیان کیا. علم، عمل، علم، انہی حروف کو بدل دے تو چوتھی چیز بنتی ہے لمع. لمع یعنی چمک. علم میں بھی چمک ہے، عمل میں بھی چمک ہے، علم میں بھی چمک ہے. آقا محمد بلند ترین صلوات. صلی علی محمد وآلہ. تھوڑا سا قریب آ جائیے، مجھے ضرور پڑھ محمد بارے. اور اگر یہ تینوں چاروں چمک، چاروں طرح کا نور، نور علم، نور عمل، نور علم مل جائے ایک جگہ تو پھر وہ ایسا چمکتا ہے، پھر وہ ایسا چمکتا ہے کہ ام المومنین کہتی ہیں ہماری جب سوئی کھو جاتی تھی ہم انتظار کرتے تھے حضور تشریف لائے، رات کے اندھیرے میں ہم سوئی تلاش کر لیں.
اور اسی حدیث سے استدلال ہوتا ہے کہ شب ہجرت یقیناً بستر پہ سونے والے سے اتنا ہی دور نکلا ہوگا۔ یقیناً، ورنہ اندر آ جانا تھا کفار کو کہ محمد تو ہے ہی نہیں، محمد تو ہے ہی نہیں، اتنا ہی دور نکلا ہوگا۔ تو ایک علم اور ایک عمل، جتنا علم ہے ان 5 حاسوں سے ہے، حواس خمسہ سے۔ کرتے کیا ہیں آپ؟ بچہ پوچھتا ہے یہ کیا ہے، آپ بتاتے ہیں بیٹا یہ علم ہے۔ علم باہر رہا، اس کی تصویر ذہن میں چلی گئی، وہ بن گیا علم۔ صحیح ہے؟ تھوڑی دیر ساتھ چلے لطف آ جائے گا، آج ہی آپ کو ملکوت تک لے جاؤں۔ جتنی چیزیں ہیں کائنات میں، جتنی چیزیں، بیٹا اسے کہتے ہیں امامہ۔ اچھا، اب اسے دیکھنے کی ضرورت نہیں، آپ کے ذہن میں امامہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن ابھی یہ علم زیادہ مضبوط نہیں ہے کیونکہ صرف دیکھا ہے، پہنا نہیں ہے۔ وہ جو تصویر رقم ہو گئی تھی، کھنچ چکی تھی، نفس کے اوپر جو ترسیم کر دی گئی تھی، اس میں کیفیتیں پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی جیسے جیسے اس سے قربت بڑھتی جائے گی۔ جیسے بھائی کوئی کھانا ہے جو آپ نے کبھی کھایا ہی نہیں، ایسا نام لیتا ہوں شاید کسی کو پتا ہو، وازوان ایک کشمیری ڈش ہے، مجموعہ ہے بہت سارے ڈشز کا۔ پہلا اب جن کو نہیں پتا ان کے لیے یہ چیز جہل ہے، تصویریں دکھا دی جائیں علم ہو جائے، لیکن جس نے کھایا ہو وہ ابھی صرف نام سن کے اس کے مزے کو بھی درک کر لے گا، اس کی خوشبو کو بھی درک کر لے گا۔ دیکھو جو علم حصہ عمل بن جائے گا، اس کا صرف تصور ذہن میں آ جائے تو کافی ہے۔ یہی تو علم ہے۔ اسی طرح تو علم میں اضافہ ہو رہا ہے، کسی کو دیکھ کے علم حاصل کیا، کسی کو چکھ کے علم حاصل کیا، کسی کو سونگھ کے علم حاصل کیا، کسی کو چھو کے علم حاصل کیا، لیکن ہم کیا کریں؟ ہم نے اس علم کو دیکھا، پھر ہاتھ لگایا، پھر سونگا، اس پہ موجود پھولوں کو چکھا، اب پورا وجود اس کے تقدس کو محسوس کر رہا ہے۔ لیکن جتنے مراحل بڑھتے جائیں گے علم مضبوط ہوتا رہے گا، علم مضبوط ہوتا چلا جائے گا، علم اپنی جگہ پکڑتا چلا جائے گا۔ بس مائیں بچوں کو 2 چیزیں سکھائیں، بیٹا علم حاصل کرو اور علم کے بعد عمل کرو۔ اچھا، علم کے بغیر جو عمل ہوگا وہ عمل تو ہو رہا ہوگا لیکن یقین ہی نہیں ہوگا، تو نفس پہ کچھ کھینچے گا ہی نہیں۔ عمل کا اثر آ رہا تھا نفس پہ، عمل کا اثر آ رہا تھا نفس پہ، لیکن اس عمل کا جو علم کے بعد ہو، بات اور مشکل کر دوں، علم صرف وہ ہے جو یقینی ہو، 100% ہو۔ جتنے عمل شک کی حالت میں کیے جائیں کوئی اثر نہیں رکھتے، اس لیے میرے چھٹے امام نے کہا، اس لیے میرے امام جعفر صادق علیہ السلام النوم فی الیقین افضل من صلاۃ فی الشک، یقین کی نیند شک کی نماز سے زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے کہ جو یقین سے سو رہا ہے، اگر سوتے ہوئے کوئی خواب دیکھ لے اپنے نفس کی وسعت کو سمجھے گا، اور وہ جو شک کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے سر تو جھکا رہا ہوگا لیکن نفس نہیں جھک رہا ہوگا، لیکن نفس نہیں جھک رہا ہوگا، سر سجدے میں ہوگا لیکن دل کہیں اور رکھا ہوگا، نفس کسی اور الجھن میں ہوگا، خود رکوع میں جھک رہا ہوگا
دل کسی اور منصوبے میں ہوگا. علم کے ساتھ عمل کی ضرورت ہے. اب یہاں تک جانے کے لیے صرف 2 چیزیں ہیں آپ کے پاس. میں نے پڑھ لیا. اچھا اب یہاں پھر ایک سوال آ گیا. مولانا بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس علم تو ہے لیکن عمل نہیں کر رہے. حساس موضوع ہے. محاسبہ نفس والا موضوع ہے. آخری مرحلہ رات والا, سیلف آڈٹ والا. دیکھنا شروع کریں کتنی چیزوں کا علم ہے میرے پاس جن پہ عمل نہیں ہے. کیا کہا تھا مولا نے؟ العلم یہتف بالعمل. علم یعنی یقین کے ساتھ اگر ہوگا خود بخود عمل کو پکارے گا. وَإِنْ عَجَابْ, اگر جواب دیا تو رک جائے گا. وَإِلَّا ارْتَحَلْ, ورنہ گزر جائے گا. ورنہ علم گزر جائے گا. مولانا یہ علم کو عمل کا حصہ کیسے بنائے؟ 2 چیزیں, ارادہ کرو اور پھر کوشش کرو. پھر چوتھی 5ویں مجلس کوشش, اسٹرگل. اور کوشش سے زیادہ ہم کر کیا سکتے ہیں؟ ارادہ پہلے. میں پہلے ارادہ دکھ نہیں رہا, ارادہ دل میں ہے. میں نے ارادہ کیا ہے اب چل کر نماز پڑھی جائے. اللہ اکبر. اب چل کر نماز پڑھی جائے. مولانا متقیان کے پاس ایک شخص آئے اور کہا کہ کس طرح سے وہ حدیث پیغمبر کی کہ خدا تمہاری نیتوں کی بنا پر تم کو اجر دے دیتا ہے. مولانا نے کہا ہم تمہارے ارادوں کو تبدیل کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. کہتے کہ تم نے نہیں سنا کہ امام تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ اختیار رکھتا ہے. اس کا مطلب یہی ہے جب علم نفس میں آئے تم ارادہ کرو تو خدا جزا دے گا. اگر ہم نہ چاہیں تو ارادہ بھی نہ کر سکو تو عمل کیسے کرو گے؟ حضرت محمد والے محمد پر بلندتر صلوات. محمد والے محمد بلندترین صلوات. کوشش اور ارادہ. کوشش کو عربی میں کہتے ہیں جہد, جہاد. لوگ فالتو میں ہم سے ناراض ہو رہے ہیں. بھائی سب سے بڑا جہاد اپنے نفس سے ہے. جہاد بالنفس وہو الجہاد الاکبر. اس کو جہاد اکبر کہا گیا, اپنے نفس سے جہاد کرنے کو. کہ اگر نفس غلط کی طرف کرنے کو کہہ رہا ہے تو فوراً منع کیا جائے کہ نہیں ایسا نہیں کیا جائے. کیوں؟ عقل ساتھ, عقل منع کر دے اس کو, عشق منع کر دے اس کو کہ نہیں میرے مولا کو یہ کام نہیں پسند, میرا مولا ناراض ہو جائے گا. کہ تمہارا مولا ہے؟ ہاں میرا مولا موجود ہے, میرا مولا موجود ہے, میرا مولا. اس طرح اگر بات لوگوں کو پہنچائیں خدا کی قسم ناراضگیاں ختم ہو جائیں. اس طرح بیان کیا جائے مشکل ختم ہو جائے. جہاد کا مطلب ہے سیلف کنٹرول, سیلف ڈیزائرز کا کنٹرول, ذاتی خواہشات کا کنٹرول. کسی غلط طریقے سے کوئی پوری نہ کر لے. بس خواہشیں تو 3 ہی ہیں جناب آدم سے لے کر ختم تک, روٹی کپڑا مکان. دنیا کے کتنے ریولوشن جو ہے ان نعروں کے ساتھ آگے گزر گئے. کارل مارکس اور لینن سے لے کے اور آپ کے ہندوستان اور پاکستان میں بھی کتنے لوگ یہ نعرے لگاتے رہے. لیکن فرق ہے, دیکھیں انسان کی عظمت کو سمجھیں, انسان کی عظمت کو سمجھیں. ان ضروریات میں حیوان اور انسان مشترک ہے. اس کو بھی مکان چاہیے, آپ کو بھی مکان چاہیے, اس کو بھی روٹی چاہیے, آپ کو بھی روٹی چاہیے. مولانا لباس تو ہے نہیں بھائی, لباس تو فریڈم کے جھنڈے پہ لگ گیا, بچا ہی کتنا ہے. لباس تو آزادی انسانی کے جھنڈے پہ لگا دیا ہم نے, بچا کتنا ہے. ہیومن فریڈم کی نظر ہو گیا. اب تو ہم اور حیوان مشترک رہ گئے. کیف کریں وہ کون سی وجہ انسانیت ہے جس کو خدا امانت کہہ رہا ہے. آیت بھی تو بیان کرنی ہے مجھے, 9 دن ہو گئے ہیں. جس کو خدا امانت کہہ رہا ہے وہ امانت
کہ جس کو نہ آسمان اٹھا سکے، نہ پہاڑ اٹھا سکے، نہ زمین اٹھا سکی، وہ امانت صرف اور صرف علم تھا، علم تھا اور علم۔ وہ علم جب اپنے کمال کو پہنچا، جب اپنے کمال کو پہنچا تو امام بن کے سامنے آیا، امام بن کے سامنے آیا۔ جہد یعنی کوشش، اس لیے جو بہت کوشش کرے اسے مجتہد کہتے ہیں۔ بہرحال آواز جو ہے، یہ بات دوبارہ آ گئی تو اب سن لیجیے تھوڑا سا۔ بہرحال اس ممبر کا بھی تو ادا کرنا ہے۔ نہ جانے کیوں ناراض ہیں لوگ اس نام سے، تقلید سے، اجتہاد سے۔ مائیں اپنے بچوں کو سمجھائیں، لیکن دو ہی راستے ہیں۔ آپ یہاں پر آئے ہیں، جتنے لوگ یہاں پر آئے ہیں، اکثر یا تو آپ کو راستہ پتا تھا، یا تو آپ کو راستہ پتا تھا، یا آپ نے کسی کی تقلید کی۔ سبحان اللہ۔ بات ختم، آپ نے جواب دے دیا مجھے۔ واہ واہ۔ بھئی تیسرا تو راستہ ہی نہیں ہے کہ نہیں ہم خود تلاش کر لیں گے۔ حضور جب تک تلاش کرو گے مجلس ختم ہو جائے گی، بساط سمٹ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ تو خود پہ ظلم کرنے کے مترادف ہے۔ فراز ظلم ہے اتنی خود اعتمادی بھی کہ رات بھی اندھیری، چراغ بھی نہ لیا، کہ رات بھی اندھیری ہے، چراغ بھی نہیں لے کے جانے کی۔ ظلم ہے، اسے خود اعتمادی نہیں کہتے، اسے کانفیڈنس نہیں کہتے، اوور کانفیڈنس کہتے ہیں، اسے ہوشیاری نہیں کہتے۔ رہا درود پڑھے ایک مرتبہ محمد صلی علی محمد وآلہ محمد۔ بھئی تیسرا تو راستہ ہی نہیں، یا تو راستہ آپ کو پتا ہو یا کسی کی پیروی کریں۔ اسپیشلائزڈ پرسن کی ویوز کو فالو کرنے کو تقلید کہتے ہیں۔ سمپل اکیڈمک ڈیفینیشن، ایک اسپیشلائزڈ پرسن کی جو رائے ہے اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ اب آپ کہیں کہ نہیں، آسان کر دوں اور بات، آپ یہیں آتے ہوئے آپ کے پاس ڈیٹا تھا، آپ نے لگا لیا جی پی ایس، میرے پاس نہیں تھا، تو میرے پاس کیا راستہ رہ گیا کہ یا تو آپ سے شیئر کر لوں کسی طرح سے، یا آپ کے پیچھے چلنا شروع کر دوں۔ آپ کے بھائی معصوم کی تقلید کرتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، معصوم کی تقلید کیسے کروں؟ معصوم سب کچھ عربی میں کہہ رہا ہے، میں بسم اللہ کی قرات غلط کر رہا ہوں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون میں بھٹکا ہوا ہوں میں آج تک۔ اشہد ان علی ولی اللہ میں لگا ہوا ہوں آج تک، مجھے زیر زبر کا پتہ نہیں چل رہا، میں کیسے معصوم کی تقلید کر لوں؟ کہ نہیں اب تو اردو میں آ گیا ہے، کتنا اردو میں آیا ہے، کس نے ترجمہ کیا ہے، کتنا ترجمہ کیا ہے، وہ کتنا سمجھا تھا، کیسے سمجھایا ہے، اور آپ کیسے سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، میرے پاس چراغ ہے نہیں، اور آپ کے نور سے میں روشنی نہیں لوں گا۔ یہ تو ضد ہو گئی، یہ تو ضد ہو گئی۔ اسی ضد کی بنا پر شیطان کو رجیم کہا تھا۔ اپنی عظمت کو سمجھیں، انسان پہلے دن سے مسجود ملائکہ قرار پایا تو اس وجہ سے کہ آدم کے پاس علم تھا۔ جب فرشتوں سے کہا کہ تم اس کو سجدہ کرو، فسجدوا کلہم الا ابلیس، پہلے کہا کہ خدا بندہ اس کو سجدہ کرے ہم، من یفسد الدماء، کہ جو نیچے جا کے خون ریزی پھیلا دے گا، کیونکہ اس کے پاس خواہش ہے، کیونکہ اس کے پاس نفس ہے۔ کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ کہ آدم انبئہم باسماء، آدم ان کو ذرا وہ نام بتاؤ۔
کچھ نام ایسے تھے جن کے صرف نام آدم نے بتائے تو فرشتوں نے سجدے کر دیے. اب اگر وہ خود فرشتوں کے سامنے آ جائے تو کیا مشکل ہے کہ کوئی فرشتہ کہے آئے میں آج خیاط بن جاتا ہوں, میں آج دردی بن جاتا ہوں, میں آج جھولا جھلا دیتا ہوں, میں آج چکی پیس دیتا ہوں. محمد بلند ترین صلوات. ہم بے انہیں بتاؤ, آدم خبر دو, پورا سکھاؤ نہیں. سکھایا تمہیں قرآن کی لطافتوں پہ غور کریں. نبا یعنی خبر, 30 پارے کا پہلا سورہ. اما یتساءلون عن النبأ العظیم, اے رسول تم سے یہ عظیم خبر کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں, انہیں کہہ دو وقت آنے پہ غدیر کا اعلان ہو جائے گا. بہرحال اب آیت آ گئی تو تفسیر بھی بتاتا, وہ گزر گیا. وہ عظیم خبر جب موقع آئے گا اعلان کر دیں گے, اور پھر ایسا کریں گے کہ وہی یاد رہ جائے گا, پھر سب بھول جاؤ گے, وہ نہیں بلا پاؤ گے. علم کی اطاعت, علم کی اطاعت. خدا را اختلاف نہ ڈالیں, خدا را تفرقہ نہ پھیلائیں. پھر مولا نے فرمایا اگر جاہل اپنی زبان بند کر لے تو کوئی اختلاف نہ رہے. اور یہ جو آج امت میں آپ کو اختلاف دکھ رہا ہے, یہ بھی اس وجہ سے کہ جو باب العلم تھا اس کو گھر میں چھوڑ دیا اور جاہل ممبر پہ بیٹھ کے بیعت لینا شروع کر دیا, اور قوم جاہل کی اطاعت میں لگ گئی, عالم گھر میں موجود رہ گیا. سقیفہ میں یہی تو ہوا تھا. تو جبکہ کیسا باب العلم تھا, ظلم بنفس اسے کہتے ہیں. یہ دروازہ کھلا ہو, ابھی آپ یہاں آ رہے ہیں, دروازہ بھی کھلا ہے, گیٹ پہ 2 افراد بھی موجود ہیں, مولین والنٹیئرز کو جزائے خیر عطا کریں. دروازے پہ رہنمائی کرنے کے لیے افراد بھی وہ بلا رہے ہیں, دعوت دے رہے ہیں, تشریف لائیے. اور پھر ایک شخص کہا نہیں میں تو دروازے سے نہیں, دیوار کھود کے آؤں گا, میں کھڑکی سے آؤں گا, میں روشن دان سے آؤں گا. حضور رسول نے کہا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابها. اب اس کے بعد کتنا ہی بڑھاتے رہو, وعلی بابها وهو منفذتها وهو سقفها, کتنا ہی آگے. جب دروازہ کھلا ہوا ہے تمہیں بلا رہا ہے سلونی سلونی, اب جو روشن دان سے آئے, جو چھت سے آئے, وہ خود پر ظلم کر رہا ہے, نفس پہ ظلم کر رہا ہے, وہ خود اپنے نفس پہ ظلم کر رہا ہے. یقین کیجئے اپنے نفس کی وسعت کو بڑھائیے, کیپیسٹی کو بڑھائیے, اور یہ کیپیسٹی صرف علم سے بڑھ سکتی ہے, اور علم وہی ہے جو یقینی ہے. اب آج ظاہراً وقت نہیں رہا کہ اس سے زیادہ علم یقینی و غیر یقینی کی طرف جاؤں. بس آج یہ یاد رکھے کہ آپ کو جس چیز کا علم ہو, یقین ہو, آپ صرف اس پہ عمل کرتے ہیں, اور جس پہ آپ عمل نہیں کرتے اس پہ صحیح سے یقین نہیں ہوا ہوتا. اور کبھی کبھی یقین ہوتا ہے لیکن بس پکا نہیں ہوتا, اور یہ آپ کی غلطی تھوڑی ہے, پیغمبروں میں بھی یہ چیز ہے. جناب ابراہیم کا واقعہ نہیں سنا, کہ خدا کیسے خلق کرے گا تو روزے محشر جب سب مکس ہو جائیں گے, ایک ایک قبر سے 70 نکلیں گے, کہ ابراہیم 4 پرندے لو, ابراہیم 4 پرندے لو, ان کو ذبح کرو, گوشت ملاؤ, علیحدہ رکھو, ایک ایک کو آواز دو, سب آ جائیں گے. آواز یہاں ابراہیم خود دے رہے تھے یا باذن اللہ کہہ کے دے رہے تھے؟ ابراہیم اگر آواز دے تو پرندہ اٹھ کے آ سکتا ہے, اگر امام آواز دے تو یہ صاحب نفس اٹھ کر نہیں آ سکتا. دعائے عہد میں کیا پڑھتے ہیں؟ مولا اگر میرے اور آپ کے درمیان, اگر میرے اور آپ کے درمیان, لو حال الموت بینی و بینک, اگر میرے اور آپ کے درمیان موت حائل ہو جائے تو جب آئیں مجھے آواز دیجئے گا, میں قبر سے اٹھ کر آؤں گا. یقین دیکھ رہے ہیں,
میں قبر سے اٹھ کر آؤں گا مولا آپ کی نصرت کے لیے، آپ کی مدد کے لیے۔ آپ کو دعاؤں کے ذریعے یقین دلایا گیا ہے۔ جب اس طرح اس مقام پہ یقین پہنچ جائے گا تو وہ علم مجبور کر دے گا عمل کرنے پر، وہ علم مجبور کر دے گا عمل کرنے پر، وہ یقین مجبور۔ ضمیر آپ کو چھوڑے گا ہی نہیں، ضمیر آپ کو چھوڑے گا ہی نہیں۔ آپ خود اپنے بچے پہ ظلم کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا، انسانیت کے ناطے نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ لگاوٹ اس قدر شدید ہے، کنیکشن اتنا اسٹرانگ ہے کہ ضمیر نہیں کرنے دیتا یہ کام۔ یعنی میرے اندر ہی ہے کوئی جو مجھے روک رہا، باہر سے کسی کی ضرورت نہیں۔ صرف رابطہ اتنا تنگ ہو، رابطہ اتنا مضبوط ہو، اتنا مضبوط ہو امام سے کہ جہاں امام ہو وہاں ہمارا نام ہو، جہاں ہمارا نام ہو وہاں امام ہو۔ درود پڑھیں گے، بتاؤ صلی اللہ محمد وآلہ محمد مختلف منزلیں طے کی ہیں امام حسین نے کربلا آتے آتے۔ ایک منزل ہے جس کا نام ہے قصر بنی مقاتل، وہاں پر ظاہراً جو روایات کے جملے امام کی کچھ دیر آنکھ لگ جاتی ہے اور امام اٹھتے ہیں تو کلمہ استرجاع پڑھتے ہوئے۔ کلمہ استرجاع کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 3 مرتبہ امام اس جملے کو دہراتے۔ یہ ابھی کربلا نہیں پہنچے، یعنی محرم سے پہلے کی بات، قریب ہے یہ منزل، 3-4 دن پہلے ہوگا، 2 دن پہلے ہوگا۔ اور جیسا ہی 3 مرتبہ یہ جملہ سنتے ہیں، حضرت علی اکبر شبیہ پیغمبر، جگر گوشہ لیلا، پروردہ زینب، جان حسین، آکے بابا سے پوچھتے، بابا کیوں یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، انا للہ کیوں تکرار کر رہے ہیں؟ یہ مقام ہے کہ جہاں امام نے کہا کہ اب ہم کو موت کی بشارت دی جا رہی ہے۔ اور یہ وہ مقام ہے کہ جہاں امام حسین نے حجاب زمانی کو دست امامت سے برطرف کیا اور حضرت علی اکبر کو منظر کربلا دکھایا ہے، مقتل دکھایا ہے۔ اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، 28 رجب کو جناب ام سلمہ کو دکھایا ہے، امام ہے۔ اور اس کے بعد امام نے جب ایک ایک شہید کا ذکر کرنا شروع کیا، بیٹا علی اکبر یہ وہ میدان ہے اور دیکھ رہے ہو کہ جو جا بجا لاشیں پڑے ہوئے ہیں یہ ہمارے اصحاب کے لاشیں ہیں، اور یہ بنی ہاشم کے لاشیں ہیں جو یہاں موجود۔ تفصیلی روایت بہت طویل ہے، خالی ایک سوال، خدا کسی باپ کو ایسا موقع نہ دکھائے کہ بیٹا باپ سے یہ پوچھ رہا ہو، بابا میرا بدن کہاں ہے؟ ان لاشوں میں کہاں ہوں بابا؟ اور حسین نے روتے ہوئے جانب اشارہ کیا، علی اکبر وہ تمہارا جسم۔ علی اکبر موت کو کیسا سمجھ رہے ہو؟ اور پھر یا علی اکبر کہتے فَإِنَّنَا إِذًا لَا نُبَالِي أَن تَمُوتَ الْمُحِقِّينَ، بابا اگر ہم موت پر ہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے، ہم موت پہ جا پڑے یا موت ہم پر آ جائے۔
خاندان بنی ہاشم کا اکثر کتابوں کے مطابق یہ پہلا شہید ہے، اور اس کی ایک وجہ جو علامہ شستری بیان کرتے وہ یہ کہتے ہیں کہ حسین نے سب سے پہلے اپنے بیٹے کو میدان میں بھیج کے لوگوں کو بھروسہ دلایا، لوگوں کو حوصلہ دلایا اور یہ بتایا کہ دیکھو باپ ہو لیکن صبر کرنا، باپ ہو لیکن صبر کرنا۔ مقتل میں 2 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی رخصت کے وقت راویوں نے بیان کیا کہ بار بار خیموں کا پردہ اٹھتا تھا اور خیمے کا پردہ گرتا تھا۔ راوی کہتا ہے میں پریشان تھا ایسا کون آنے والا ہے، کیونکہ اب تک اصحاب آ رہے تھے، حسین سب سے پہلے کسے بھیجتے ہیں، حسین سب سے پہلے کسے بھیجیں گے؟ اور ایک مرتبہ وہ شخص آیا جس کے لیے نکلتے ہوئے حسین نے کہا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس برسولک محمدا خلقا وخلقا ومنطقا۔ پروردگارا گواہ رہنا اس قوم کی طرف وہ بھیج رہا ہوں جو تیرے رسول کا شبیہ تھا، اور حسین جب رسول کو دیکھنا چاہتا تھا علی اکبر کو دیکھ لیا کرتا۔ تاریخ بیان کرتی ہے، سیرت کی کتابوں میں ہے، بعد پیغمبر امام حسین بہت ملول رہا کرتے تھے اور روز و شب دعا کیا کرتے تھے کہ مسلسل اس پیغمبر کی زیارت ہوتی رہے، مسلسل نانا کی زیارت ہوتی رہے۔ اور جس وقت علی اکبر کی ولادت ہوئی ہے، امام حسین کو فرشتوں کے ذریعے یہ بشارت دی گئی حسین اب تمہاری گود میں شبیہ پیغمبر بھیج دیا۔ جناب زینب نے تربیت کی ہے، جناب زینب نے تربیت کی ہے اپنے اس بھتیجے کی بڑی چاؤ سے۔ آپ نے سنا ہے نا جناب زینب سے اجازت لینے کو کہا، اس کی وجہ یہی ہے جناب زینب نے علی اکبر کو پالا ہے۔ علی اکبر جس وقت آئے ہیں عجیب جملے ہیں، جناب زینب کی اپنی روایت ہے، کہتی ہے جس وقت میری گودوں کا پالا علی اکبر مجھ سے اجازت لینے آیا، میں بچے کو گلے لگا کے روتی رہی، اور ایک مرتبہ میرے ذہن میں خیال آیا آخر حسین نے کیسے اجازت دے دی۔ اجرکم اللہ، بس علی اکبر ایک ایک بیوی سے ملتے ہیں، خیموں سے باہر نکل رہے ہیں، کبھی کوئی بیوی دامن گیر ہو جاتی ہے، کبھی سکینہ قدموں سے لپٹ جاتی ہے۔ باہر آئے ہیں، امام حسین نے رسول کے گھوڑے پر شبیہ پیغمبر کو بٹھایا ہے، اور ایک مرتبہ بٹھانے کے بعد بیٹے کی بوسانی کا پیشانی کا بوسہ دیا، اور اس کے بعد ہلکے ہلکے امام حسین نے خدا حافظی کرنا شروع کی۔ عجیب منظر تھا۔ علی اکبر کہتے ہیں بابا مجھے اجازت دیجئے میں انہیں حیدر کرار کی جنگ یاد دلاؤں، میں انہیں حیدر کرار کی جنگ یاد دلا دوں گا۔ علی اکبر گئے ہیں، جنگ میں حملہ کرتے جاتے ہیں، اپنا تعارف کرا رہے ہیں، انا علی ابن حسین ابن علی، ارے میں بھی علی ہوں، حسین ابن علی کا بیٹا ہوں۔ اور جب یہ لڑتے لڑتے تھک گئے پلٹ کر واپس آئے۔ عجیب روایت ہے، کہتے ہیں یہ روایت نہ پڑھو تو علی اکبر کے مصائب ادھورے رہتے، علی اکبر کے مصائب ادھورے رہتے ہیں۔ کہا بابا جان اگر کچھ پانی مل جائے، اگر کچھ پانی مل جائے آج انہیں یاد کراؤں حیدر کرار کیسے لڑتے تھے۔ خدا کسی باپ کو جوان بیٹے کے سامنے ایسا مجبور نہ کرے۔ ساقیے کوثر کا بیٹا سوال آپ پورا نہیں کر پا رہا۔ ایک مرتبہ علی اکبر کے دہن میں زبان رکھ
دی. روایت کہتی ہے علی اکبر نے دبا کے تھی کہا بابا آپ کا گلا تو مجھ سے زیادہ خوش. دوبارہ اجازت لی, علی اکبر چلنا شروع ہوئے. علی اکبر آگے چل رہے ہیں. چلتے چلتے یہ احساس ہوا کہ پیچھے کوئی آ رہا ہے. مڑ کے دیکھا تو ایک بوڑھا ضعیف باپ ہے جو دھول میں چلتا آ رہا ہے. ادھر کے دیکھا کہ بابا آپ سے تو ہم خدا حافظ کر چکے تھے, بابا آپ سے تو رخصت لے چکے تھے. حسین کا جملہ سنیے, بیٹا اکبر کبھی تیرا اکبر جیسا بیٹا ہوتا تو سوال کرتا. اب بیٹا اکبر چلے جاؤ لیکن ٹھہر ٹھہر کے جانا, ذرا ہلکے ہلکے جاؤ. اور اکبر مڑ مڑ کے دیکھتے جاؤ, مڑ مڑ کے دیکھتے جاؤ. حسین میدان رزم کے کنارے پر موجود ہے, بیٹے کی جنگ دیکھ رہے ہیں. شاید یہ واحد جنگ ہے کسی کی جو اس طرح حسین نے اتنی قریب سے دیکھی ہے. روایات کے مطابق جیسے ہی علی اکبر کے کوئی زخم لگتا ہے, حسین کہتے خدا بندہ اس قوم کو غارت کر دے. یہ شبیہ پیغمبر پہ حملہ کر رہی, ناگہاں ایک ملعون سینے میں آ کر برچھی مارتا اور یہ شبیہ پیغمبر زین سے زمین پر آ گیا. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا حسین کربلا کی زمین پر کچھ تلاش کر رہے تھے. بس آخری روایت سن لیجئے, کچھ تلاش کر رہے تھے. میں پوچھا حسین کچھ کھو گیا, حسین کیسے بتائے میرا جوان اکبر. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. روایت کے جملے راوی لکھ رہے ہیں حسین کونیوں کے بل چلتے ہوئے علی اکبر کے لاشے تک پہنچے. زانوں پہ بیٹے کو رکھا, بیٹا علی اکبر بابا تم سے شرمندہ ہے, تمہیں پانی نہ پلا سکے, کوئی خواہش بتا دو. کہا بابا بڑی تکلیف ہو رہی, بڑی تکلیف ہو رہی ہے, یہ سنا کھینچ دیجئے. میں کہوں گا خلیل اللہ ابراہیم کربلا آ جاؤ. حسین آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھ رہے. ایک مرتبہ علی کھینچنے کی کوشش کی لیکن نہ کھینچی. جوان بیٹا ہے, جوان بیٹا ہے. حافظ کی بات صاحب پڑھتے ہیں علی اکبر کو زمین پہ لٹایا, ایک زانو سینے پہ رکھا, نجف کا رخ کیا, یا علی بدر اب جو سرا کھینچی ہے تو علی اکبر کا کلیجہ سرا میں نکل آیا. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ. بس ابھی تو یہ لاشا حسین لے کے خیموں کی جانب آ رہے. یہ وہ شہید ہے, یہ وہ شہید ہے جس کے لیے معصوم نے کہا اس کو حسین کے ساتھ دفنانا. آج بھی قبر حسین میں علی اکبر موجود ہے. السلام علیکہ یا علی ابن الحسین. Yeah.